السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فورد۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، خواتین اسلام، اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ ہم آپ کے سامنے سلسلہ وار درس حدیث پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جو باتیں سنی اور سنائی جا رہی ہیں، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل میں نے آپ لوگوں کے سامنے انما الاعمال بالنیات اس حدیث کے حوالے سے 3 نشستوں پر مشتمل کچھ اہم باتیں رکھی ہیں۔ آج ہم نے آپ کے سامنے دوسری حدیث پیش کی ہے۔ دوسری حدیث جو پیش کی گئی یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کی ہوئی حدیث ہے۔ بیان فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فورد، کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کرے اور ایسی نئی بات جو دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے، وہ عمل مردود، وہ بات مردود، یعنی قابل رد ہے، وہ عمل کے لائق نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت جو صحیح مسلم کی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو کوئی شخص ایسا عمل کرے جس کا ہمارے دین میں کوئی حکم نہیں ہے، فہو رد، تو وہ بھی عمل مردود ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ دین اسلام کے اندر کوئی بھی چیز، کوئی بات ہو، کوئی عمل ہو، اپنی طرف سے اگر اسے بنا کر پیش کیا جائے تو وہ ناقابل عمل ہوگا، وہ مردود ہوگا۔ دوستوں اور ساتھیوں، احدثہ کہتے ہیں عربی زبان میں اپنی طرف سے کوئی چیز جاری کر دینا۔ تو دین اسلام کے اندر اپنی طرف سے کوئی نئی بات پیدا کرنا، کوئی نئی بات بتانا، یہ احدثہ ہے اور اسی کو بدعت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث جو حدیث عائشہ ہے، من احدث فی امرنا، اور اس کے پہلے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی، انما الاعمال بالنیات، یہ دونوں حدیثیں بنیادی حیثیت کی حامل ہیں۔ اور یہ اہل علم نے یہ بات کہی ہے، یہ دونوں حدیثیں پورے دین کو شامل ہیں، پورے دین اسلام کو شامل ہیں۔ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث باطنی اعمال کا معیار ہے، جو دل کے اندر، قلوب کے اندر اعمال ہیں، جو دل کے اعمال ہیں، یہ اس کو جانچنے کا معیار ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث اس کو دل کے اعمال کو جانچنے کا معیار ہے۔ اور حدیث عائشہ یہ کہتے ہیں میزان الاعمال الظاہرہ، یہ ظاہری اعمال کو جانچنے کا معیار ہے۔ یہ دونوں حدیثیں کہتے ہیں پورے دین کو شامل ہیں۔ کہتے ہیں پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات میں یہ اخلاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یعنی ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی بندگی، اس میں اخلاص کی تعلیم دی گئی۔ اور دوسری حدیث من احدث فی امرنا والی میں کہا گیا کہ یہ والمتابعۃ للرسول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق عمل ہو،
یعنی جیسے کہ ہم نے اس کے پہلے آپ کو بتایا کہ عمل کے قبول ہونے کی جو دو شرطیں ہیں، ایک اخلاص کا ہونا اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ہونا، تو اہل علم نے بیان فرمایا کہ یہ دونوں حدیثیں انما الاعمال بالنیات اور من احدث فی امرنا، یہ دونوں حدیثیں پورے دین کو شامل ہیں۔ ایک کا تعلق باطنی اعمال سے ہے اور دوسرے کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے۔ انما الاعمال بالنیات یہ دلوں کے اعمال کو جانچنے کا ایک معیار ہے، ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے، اور من احدث فی امرنا یہ ظاہری اعمال کو جانچنے کا ایک معیار ہے، ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے۔ تو بہرحال دین اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں، جس کے ہم فالوور ہیں، یہ دین اسلام مکمل دین ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر دین قابل قبول ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرا دین اختیار کرے، دوسرا مذہب اختیار کرے، دوسرا طریقہ اختیار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ دین، وہ مذہب، وہ طریقہ ناقابل قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران کے اندر وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو کوئی شخص اسلام کے علاوہ، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین یا دوسرا مذہب اختیار کرے گا یا کرے، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور اسی طریقے سے پیارے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے میں اسلام کو بحیثیت دین، بطور دین پسند کر لیا ہے۔ تو دوستو اور ساتھیو، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اس میں کوئی کمی بھی نہیں ہے، کوئی زیادتی بھی نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ دین کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، اس میں ذرا بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں حدیثیں، اور خصوصاً یہ حدیث جو ہم نے آج آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام مکمل ہو گیا ہے۔ اب دین اسلام میں کوئی بھی نئی چیز اگر ایجاد کی جائے گی وہ ناقابل قبول ہوگی، مردود ہوگی۔ اور دین میں نئی چیز کو ایجاد کرنا یہ بدعت کہلاتا ہے، اور بدعت یہ اتنا خطرناک جرم ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ، ہر وقت، ہما وقت جب بھی آپ کو موقع ملتا، آپ بدعت کی مذمت بیان کرتے۔ یعنی دین میں کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرایا کرتے تھے، اس کے انجام سے ڈرایا کرتے تھے۔ اور خطبہ حاجہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھا کرتے تھے، وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ دین میں نئی چیز کا پیدا کرنا یہ بدترین کام ہے، برا عمل ہے۔ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر بدعت، ہر نیا کام، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام، ہر نئی چیز بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک روایت میں وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعت سے ڈرایا کرتے تھے۔ بدعت ایک ایسا عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں بدعت کہتے ہیں ہر نئی چیز کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ، یہاں پر بدعت کا لفظ، بدعان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، بدعان کوئی نیا رسول نہیں ہوں، یعنی مجھ سے پہلے بہت سارے رسول آئے،
ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء حسنی ہیں اس میں اللہ کا ایک نام بدیع ہے، بدیع السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا بدیع، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بغیر کسی پہلے کوئی مثال نہیں، کوئی سابقہ مثال نہیں، پہلے اس آسمان و زمین کا وجود نہیں، بغیر کسی مثال کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، یعنی کچھ نہیں تھا، نئے طور پر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یعنی بدعت کا جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہر نئی چیز، اور دین اسلام میں بدعت کسے کہتے ہیں کہ ثواب کی نیت سے کسی نئی چیز کا ایجاد کر دینا، کسی نئی چیز کی اختراع کر دینا، اور ایسی نئی چیز جس پر شریعت میں کوئی دلیل موجود نہ ہو، یہ بدعت کہلاتا ہے۔ بدعت کے سلسلے میں ہمیشہ ایک مسلمان کو ڈرتے رہنا چاہیے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا معاشرہ، مسلم معاشرہ، ایسا معاشرہ ہے جہاں پر ہم کو ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے جو دین اسلام کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں، بدعت کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ان کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر رہے ہیں۔ بلکہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے نادان مسلمان ہمارے ایسے بھی ہیں جو بدعت کی تقسیم کرتے ہیں کہ ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ ہے، یعنی ایک اچھی بدعت ہے اور ایک بری بدعت ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور آج ہمارے لوگ کہتے ہیں ایک بدعت حسنہ ہے، ایک بدعت سیئہ ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو دوستو اور ساتھیو، آج کے اس درس میں صرف اتنا ہی بتانا ہے اس حدیث کی روشنی میں کہ دین اسلام کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، اور دین اسلام سے اللہ راضی ہے، دین اسلام کو اللہ پسند کرتا ہے۔ دین اسلام کے علاوہ جو بھی دین ہے، طریقہ ہے، مذہب ہے، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اس کے کرنے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس ناکام و نامراد ہوں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب دین مکمل ہو گیا ہے تو اس میں نئی چیز کو داخل کرنا، نیا عمل لانا، یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ ہر مسلمان کو اس بدعت سے، دین میں نئی چیز ایجاد کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو بدعات جیسی مہلک بیماری سے، اس مرض سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دین اسلام جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، صحابہ کرام نے سمجھا ہے، اور تابعین کو سمجھایا، اور سلف صالحین سے سلسلہ وار جس طرح یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ اسی دین کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، خالص دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔